بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض، واجب، فجر کی سنت، بلکہ ایک روایت کے مطابق دیگر سنت مؤکدہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ نماز فرض ہو یا واجب ہو، اسی طرح فجر کی سنت بھی، بلکہ ایک روایت کے مطابق جتنی بھی سنت مؤکدہ ہیں، جیسے کہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں اور اس کے بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، یہ سب کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، ان کو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو۔ اگر عذر، مجبوری یا بیماری ہے تو یہ فرض اور واجب نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یا کھڑے ہونے پر اور رکوع کرنے پر قادر ہے لیکن سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس سے کھڑے ہونے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ ایسا آدمی بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھے اور سجدہ کے لیے رکوع سے زیادہ سر جھکائے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، یا کھڑا بھی ہو سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب کھڑے ہونے کی جو فرضیت ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گی۔ وہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ جائے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے۔ بس فرق یہ ہوگا کہ رکوع کا جو اشارہ ہوگا وہ زیادہ جھکا ہوا نہیں ہوگا اور سجدے کا اشارہ زیادہ جھکا ہوا کر کے ادا کرے۔ کسی چیز کو پیشانی کے برابر اٹھا کر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر اونچی چیز پیشانی کے برابر رکھ دی جائے اور اس پر سجدہ کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ پیشانی کے برابر کوئی چیز اٹھاتا ہے اور اس پر سجدہ کرتا ہے تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر جگہ اونچی ہے اور وہ پیشانی کے برابر ہے اور اس پر سجدہ کرتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو اٹھا کر اس کو پیشانی کے برابر کر دینا اور اس پر سجدہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اونچی جگہ ہے پیشانی کے برابر اور اس پر سجدہ کرتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ جو شخص بیماری یا عذر کی بنا پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، وہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، تو وہ لیٹ جائے اور اشارے کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرے، رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کرے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ: اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تندرست آدمی قعدہ میں اتحیات پڑھنے کے لیے جس طرح بیٹھتا ہے اسی طرح بیٹھے، اور اگر اس طرح ممکن نہیں تو جس طرح آسانی سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو اتحیات کی شکل میں جس طرح عام حالات میں بیٹھتے ہیں بیٹھ سکتا ہے تو اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے اور نماز اپنی مکمل کرے۔ لیکن اگر وہ اتحیات کی شکل میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، بہت زیادہ بیمار ہے یا کوئی مجبوری ہے، تو جس طریقے پر بیٹھ سکتا ہے اس طریقے پر بیٹھے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں نظر: بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں قرأت کے وقت نظر سجدہ کی جگہ کے بجائے گود میں ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور قرأت کے وقت نظر اپنی کہاں رکھے گا، تو 2 اختیار ہیں: نمبر 1 سجدہ کی جگہ پر اس کی نظر ہو اور نمبر 2 اپنی گود میں اس کی نظر ہو، لیکن گود میں نظر ہونا زیادہ اچھا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے دوران کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی: اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں ہی اس کو قدرت حاصل ہو گئی کھڑے ہونے کی، تو دیکھیں گے یہ نماز فرض ہے یا نفل ہے۔ اگر نماز فرض ہے تو پھر کھڑے ہو جانا فرض ہوگا اور اپنی بقیہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے، اور اگر نفل نماز ہے تو بیٹھ کر بھی نماز کو پورا کر سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر نماز کو پورا کرنا بہتر ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے،
اور دوران نماز ہی اس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہو گئی ہے، تو اب دیکھیں گے یہ نماز فرض ہے یا نفل ہے۔ اگر فرض ہے تو کھڑے ہو کر اس نماز کو پورا کرنا فرض ہوگا، اور اگر نفل ہے تو دو اختیار ہیں، بیٹھ کر نماز کو پورا کرے اور کھڑے ہو کر پورا کرے، لیکن کھڑے ہو کر پورا کرنا بہتر ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی امامت۔ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی۔ امام بیمار ہے یا کوئی عذر ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے اور اس کے مقتدی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ جائز ہے، اور اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ جب آپ مرض الوفات میں تھے تو آپ نے بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی تھی، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ بیماری کی قضا صحت میں کرنا۔ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں قضا شدہ نماز صحت کی حالت میں بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ بیمار تھا اور اس وقت یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں پڑھی اور نماز قضا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر تندرست ہو گیا، تو تندرستی کی حالت میں اب یہ قضا نماز کیسے اس کو لوٹائے گا؟ تو بتایا کہ وہ اس کو لوٹائے گا کھڑے ہو کر نماز قضا ادا کرے۔ اگر بیٹھ کر کرے گا تو پھر یہ نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے تو یہ مجبور تھا، اب یہ مجبور، اب یہ اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ بے نمازی کی طرف سے فدیہ دینا۔ اگر بے نمازی نے فدیہ دینے کی وصیت نہیں کی یا فدیہ دینے کی وصیت کی لیکن اس نے ترکہ میں مال، جائیداد اور کیش وغیرہ نہیں چھوڑا تو وارثوں کے لیے میت کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا لازم نہیں۔ ہاں، اگر ورثاء بالغ ہیں تو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر میت کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے تو یہ درست ہے اور میت پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ فدیہ کی وجہ سے اس میت کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کوئی شخص بے نماز تھا اور فوت ہو گیا، اور فوت ہونے سے پہلے اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دو، یا اس نے فدیہ کی وصیت تو کی ہے لیکن اس نے وراثت میں اتنا مال، اتنی جائیداد اور اتنے پیسے نہیں چھوڑے کہ اس سے نمازوں کا فدیہ ادا ہو سکتا ہو، تو اب کیا ہوگا؟ وارثوں کے لیے اب وارثوں پر لازم تو نہیں ہوگا کہ اس کا فدیہ ادا کریں، لیکن اگر وہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اپنی خوشی سے فدیہ ادا کر دیتے ہیں اس میت کا، تو یہ اس پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ بیوی اپنے شوہر کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی شوہر امام ہو اور اس کی بیوی پیچھے مقتدی ہو، تو یہ ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بیوی شوہر کے برابر میں کھڑی نہ ہو بلکہ پیچھے کھڑی ہو۔ اگر برابر میں کھڑی ہو گئی تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔